سبہم، جس نے ان میں سے کسی کو گالی دی. تیری نظر خاردار شب میں گلاب تحریک کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریک کر چکی تھی. میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریک کر چکی تھی. فرمایا ان کے بارے میں لوگ سمجھیں گے کہ یہ در والے ہیں، یہ عام ہیں، ان کا کوئی مسئلہ نہیں. فرمایا فمن سبہم، جس نے ان میں سے کسی ایک کو بھی گالی دی تو کیا ہوگا؟ فرمایا فعلیہ لعنت اللہ، پہلے نمبر پر اس پر اللہ کی لعنت، والملائکہ سارے فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین سارے لوگوں کی لعنت. پھر فرمایا لا يقبل منه یوم القیامت صرف ولا عدل. یہ بندہ جس سے دنیا میں جس کی عقیدے میں یہ والی خرابی آ گئی، باقی سارے عقیدے ٹھیک ہیں لیکن بغض صحابہ ہے اور صحابہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے. فرمایا قیامت کے دن جہاں اس کے نام کا بورڈ لگا ہوگا کہ اس کے حج اور اس کے عمرے اور اس کی خیرات اور اس کی نمازیں، اس کا ثواب وہاں اکٹھا ہونا ہے. جب یہ اپنی اس جگہ پہ پہنچے گا تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا. پوچھے گا کدھر گئی نمازیں، کدھر گئے روزے، کدھر گیا حج، کدھر گئی زکاتیں؟ تو جواب آئے گا جو حضرت صدیق اکبر کے خلاف پہنچے اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. لا يقبل منه یوم القیامت صرف ولا عدل. فرمایا نہ اس کا فرض قبول ہوتا ہے نہ نفل قبول ہوتا ہے. اب کچھ لوگ مارے گئے کس بنیاد پر کہ ان کے سینوں میں بغض علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، یا بغض حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھا، یا بغض سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا. اور دوسری طرف صحابہ کی جماعت کے لحاظ سے جن کی زبانوں پر گالی تھی یا بغض تھا ان کی زندگی بھی برباد ہو گئی. تو یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ جس میں زندگی محفوظ رہتی ہے، کیونکہ اس میں اہل بیت کا ادب بھی کیا جاتا ہے، اصحاب کا ادب بھی کیا جاتا ہے.